بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واختلاف اللیل، اسی طرح عدلنے بدلنے رات کے اور دن کے، وما انزل اللہ من السماء، اور جو اتارا اللہ نے آسمان سے، مر رزق، روزی رزق، فاحیا بہ الارض، پس زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو، بعد موتہا، بعد اس کے مرنے کے، بتصریف الرياح، اور پھیرنا ہواؤں کا، تصریف عدلنا بدلنا ہواؤں کا، آیاتن کئی نشانیاں ہیں، لقوم یاقلون واسطے ایسی قوم کے جو سمجھ سے کام لیتی ہیں۔ تو اب دیکھیں جہاں پر پہلی چیز کیا تھی، اِنَّ فِی السَّمَاوَاتِ، آسمانوں کی ذوات میں، زمین کی ذات میں، فی خلقکم، تمہاری پیدائش میں، وما یبث من دابہ، جانوروں کا پھرنا اور بڑھنے میں، اختلاف لیل و نہار میں، اور انزال رزق من السماء میں، احیاء الارض میں، اور تصریف ریاح میں، یہ ساری چیزیں دلیل ہیں کہ اس کائنات کا سانے بھی ہے اور ہے بھی وہ وحدہ لا شریک، وجود سانے پہ بھی دلیل ہے اور توحید پر بھی۔ مطلب کیا ہے کہ یہ سارا نظام، اس کے ایک ایک چیز پہ غور کر لو تو اس سے واضح پتہ چلے گا کہ جب یہ کام کرنے والا اللہ تو پکار کے لائق بھی اللہ۔ یہ دلیل توحید عقلی ہے۔ تو اس کے اجزاء اب ذرا ایک غور کر لیں کہ جو قرآن کریم ہے اس کے مضامین ذہن میں ہوں اور اس کائنات کی کسی چیز پہ بھی نظر جائے تو ہر چیز وہ تذکر اور تذکیر و نصیحت ہے، ہر چیز تذکر ہے اور تذکیر اور نصیحت ہے۔ اس لیے ان سب چیزوں کا استحضار، یہ جو بعض صحیح جو صوفیاء تھے، صوفیاء کا لفظ تو خیر اب خراب ہو چکا ہے، بہرحال جو صحیح اہل اللہ تھے تو ان کے ہاں ایک مقولہ مشہور ہے کہ تفکر سب سے بڑی عبادت ہے۔ کیا چیز؟ تفکر، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ وہ تفکر یہی ہے کہ ان آیات اور نشانیوں میں غور و فکر کرنا، اللہ تعالیٰ کے آثار توحید میں غور و فکر کرنا کہ جس چیز پہ بھی نظر جائے تو آپ کا خیال توحید کی طرح منتقل ہو، یہ تفکر ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کو بڑے بڑے حضرات نے بہت بڑی عبادت قرار دیا، اور یہ صحیح بات ہے کہ اب یہاں اب قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، اور قرآن جو مضمون آپ کو بتا رہا ہے اور ان نشانیوں کی طرف، کائنات کی ہر چیز کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے افلا یتدبرون القرآن، تو تدبر فی القرآن یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کے متعلق چیزیں ذکر کی ہیں ان کو سوچا جائے۔ قرآن پاک بار بار اسی کی دعوت دے رہا ہے، اور اولو الالباب کی یہی صفتیں ہیں خالص عقل والوں کی کہ وہ
آسمان و زمین کی ہر چیز پہ نظر کر کے آخر پہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ یہ چیزیں ایسے نہیں بنائیں، یہ با مقصد بنائی ہیں، یہ باطل نہیں، عبث نہیں۔ تو اگر تھوڑا سا آپ یہاں مراقبہ فرما لیں کہ قرآن پاک جن چیزوں کا ذکر کر رہا ہے، آپ یہاں فی خلقکم بھی ہے، آنکھیں کھولیں تو پوری کائنات ہے، آنکھیں بند کریں تو یہ انسان، یہ بھی عالم اصغر ہے، یہ جہان ہے، پورا انسان آپ کا وجود یہ عالم اکبر ہے، اور آپ کا وجود عالم اصغر ہے، کائنات عالم اکبر ہے۔ جو کچھ کائنات میں موجود ہے وہ سب کا سب آپ کے وجود کے اندر موجود ہے۔ اس لیے فی خلقکم، حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں اوپر دیکھ تو میری قدرت، سامنے دیکھ تو میری قدرت، اور نیچے دیکھ زمین کی طرف تو میری قدرت، اور اگر یہ بھی نہیں دیکھ سکتا تو اپنے آپ کو دیکھ تو تب بھی میری توحید سمجھ آئے گی۔ یہ ہے وہ تفکر و ساعت، یہ ایک گھڑی سوچ و فکر کرنا، یہ کئی نوافل اور نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ تو یہ جب یہ سوچ اور فکر بن جائے، یہ تدبر اور فکر بن جائے کہ جس چیز پہ بھی نظر جائے تو وہ نظر جائے اس کے خالق کی طرف اور اس کی توحید کی طرف، تو یہ ایک اتنا وسیع علم ہے کہ آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن یہ مطالعہ ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے بارے میں مطالعہ شروع کر دیں، آسمان زمین ان کے اندر جو چیزیں ہیں، سورج، چاند، ستارے، کہکشاؤیں، اور زمین کے اندر کے خزانے اور پہاڑ، اور یہ ساری چیزیں اس میں غور کر لیں تو فرمایا ایک نشانی نہیں ہوگی، لآیات، کئی نشانیاں ہیں اور میری توحید سمجھنے کے پتے ہیں، لیکن تو متوجہ ہو، فائدہ اٹھائے گا للمؤمنین، جو ایمان قبول کرنے والا ہے، ضدی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے آج سائنسدان، اس کو یار کوئی مہربانی کرو، آج سائنسدان وہ ایسی چیزوں تک پہنچ گئے، معلومات کی حد تک، لیکن نتیجے تک نہیں پہنچے، اور نتیجہ رہ گیا۔ حالانکہ سائنس کا علم جو ہے، یہ جو صحیح علم ہے، یہ توحید کو اور پکا کرنے والا ہے۔ سائنسی علوم اگر صحیح پڑھے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی تاکید ہے اور وہ مضامین، لیکن جب عقل الٹی ہو تو پھر سمجھ بھی الٹی ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ کام کرنے والا اللہ، تو پکار کے لائق بھی اللہ، بالکل صاف سادے دلائل۔ واختلاف اللیل میں رات اور دن کا آنا جانا بھی ہے، رات گئی دن آیا، دن گیا رات آئی، عدلنا بدلنا، آنا جانا۔ اور دوسرا رات اور دن کی کیفیت بھی ہے کہ دن کا مزاج اور رکھا، رات کی کیفیت اور رکھی۔ اور تیسرا اس دن کا کم ہونا اور بڑھنا بھی ہے، کبھی راتیں بڑھی دن چھوٹے، کبھی دن بڑھے راتیں چھوٹی۔ اور تیسرا کہ دن اور رات کا اختلاف، اس میں یہ بھی داخل ہے کہ سورج ہر دن اپنا مطلع بدلتا ہے، سال میں اس کے مطلع اور مغرب میں
روزانہ نئی جگہ طلوع ہوتا ہے اور نئی جگہ غروب ہوتا ہے، اور جو اس کا مطلع اور مغرب ہے اس میں ذرا غلطی نہیں ہوتی، ہمیشہ ایک ہی جگہ جو آج طلوع ہونا تھا ہزاروں سال سے آج طلوع ہو رہا ہے اسی جگہ سے، اور جہاں سے کل طلوع ہونا ہے ہزاروں سال سے اسی جگہ سے طلوع ہو رہا ہے۔ تو اس لیے واختلاف اللیل والنہار، عدلنا بدلنا میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ آسمان سے رزق اتارا، وما انزل اللہ من السماء من رزق، اس رزق اتارا، رزق سے مراد جہاں بارش ہے سبب رزق، آپ کے پاس بیضاوی کا حوالہ لکھا ہے سماہ رزقا لأنہ سببہ، سبب ہے رزق کا بارش، آسمان سے بارش آئی، زمین سے کھیت اناج غلہ فصلیں تیار ہوئی۔ لیکن جہاں پر سوال ہے کہ من رزق کیوں کہا ہے، من ماء من الماء کیوں نہیں فرمایا کہ آسمان سے بارش آتی ہے پانی آتا ہے، تو یہ رزق سے تعبیر کیوں کی؟ تو جواب یہ ہے کہ رزق جو آسمانوں سے آتا ہے وہ صرف پانی نہیں ہوتا، صرف بارش نہیں، بلکہ آسمان سے رزق کا آنا یہ عام ہے بارش سے۔ جیسے اس میں بھی غور و فکر کرو گے تو یہ جو فصلیں ہیں ان کو سورج کی روشنی کی ضرورت ہے، اگر سورج کی روشنی ان پہ نہ پڑے، کرنیں نہ پڑے تو آپ کی فصلیں پک نہیں سکتی۔ اسی طرح چاند کی کرنوں کی ضرورت ہے، اگر چاند کی کرنیں نہ پڑے تو آپ کی فصلوں میں رس نہیں پیدا ہوگا، ذائقہ نہیں بنے گا۔ تو سورج کی کرنوں کی بھی ضرورت، چاند کی کرنوں کی بھی ضرورت، یہ بھی من السماء، ٹھیک ہے، من السماء، یہ بھی آسمان سے آتی ہیں۔ تو رزق کی تعبیر کی، اشارہ کیا کہ جیسے بارش اوپر سے آتی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں اوپر سے آتی ہیں جو سبب رزق بنتی ہیں، فصلیں نیچے تیار ہوتی ہیں لیکن اسباب اوپر سے ہیں۔ اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ساری کائنات کا الہ ایک ہے، اگر سورج کسی اور کے قبضے میں ہوتا، چاند کسی اور کے قبضے میں ہوتا، ہوائیں کسی اور کے قبضے میں ہوتی، زمین کی فصلیں کسی اور کے قبضے میں ہوتی تو یہ مربوط نظام قائم نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اوپر والا سورج کی کرنوں میں گڑبڑ کر دیتا تو نیچے والا بیچارہ کیا کرتا؟ اوپر والا ہوائیں بند کر دیتا تو نیچے والا کیا کرتا؟ اوپر والا چاند کی روشنی میں خرابی کر دیتا، جیسے عام میں بعض لوڈ سپیکر پہ کر دیتے ہیں، تو پھر بیچارہ نیچے والا الہ کیا کرتا؟ تو یہ پورا نظام جو ہے وہ ایک ذات چلا رہی ہے، اسی کے قبضہ میں سورج ہے، اسی کے قبضہ میں چاند ہے، اسی کے قبضہ میں زمین ہے، اسی کے قبضہ میں پانی ہے، اسی کے قبضہ میں سارا جہان ہے، وہی فصلیں اگا رہا ہے۔ اس لیے ہر چیز کا ایک مناسب ربط بنا رکھا ہے، اور یہ ہر چیز کا مربوط ہونا اس کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ اگر وہ کئی ہوتے تو یہ ربط نہیں رہ سکتا تھا۔ میری بات ذرا غور سے سنو، یہ ساری کائنات آپس میں مربوط ہے، ایک جان کی طرح ہے، اور ایک چیز تیار کرنے کے لیے اوپر کا نظام بھی متحرک ہے، نیچے کا نظام بھی متحرک ہے۔ تو اگر اوپر قبضہ کسی اور کا ہوتا، ابھی پاکستان کو لے لو کہ بھارت نے تمہارے سارے دریا پیچھے سے بند کر دیے۔ پہلے ہم جب پڑھتے تھے سکول میں تو ہماری زمینیں تھیں تو وہاں نہریں جاری ہوتی تھیں اور ہم پانی لگاتے، اور وہ نہریں نالے وہ بڑے، اب پیچھے سے سارے دریائی بند ہیں۔ جب دریائی بند ہیں تو پاکستان آب پاشی نظام معطل ہے،
اور آب پاشی ختم ہو چکا ہے، اور اب وہ پانی بھی نہیں رہے، کچھ بھی نہیں، پیچھے ڈیم بن گئے، تو پیچھے ان کا قبضہ ہے۔ اسی طرح اگر اس کائنات میں تقسیم ہوتی تو کوئی کسی چیز کو روک لیتا، کوئی کسی چیز کو، تو یہ سارا نظام نہیں چل سکتا تھا۔ تو نظام کا ربط اور مربوط ہونا یہ اس کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ جی بے شک۔ اور ایک معنی یہی ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، وہ ایک تم جو پڑھتے ہو نا دلیل وہ اور ہے، میں اور دے رہا ہوں کہ اگر آسمان و زمین میں کئی الہ ہوتے تو یہ نظام گڑبڑ ہو جاتا، اور گڑبڑ یہی ہوتا کہ سورج کا الگ، چاند کا الگ، ہواؤں کا الگ، زمین کا الگ، تو یہ الگ الگ خدا اور الہ ہوتے تو یہ کوئی چیز بھی روک دیتے تو یہ مربوط نظام قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ تو یہ مربوط نظم اس بات کی دلیل ہے، اور اس کا چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ الہ صرف ایک ہے۔ جی بے شک۔ من رزق فاحیا بہ الارض، پس زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو، بعد موتہا، بعد اس کے بنجر ہونے کے، وتصریف الریاح، یہ بھی سوچتے رہو تصریف، سمت اور کیفیت میں، اوپر لکھا ہے سمت اور کیفیت میں، ہواؤں کا بدلنا، کبھی مشرق سے کبھی مغرب سے، کبھی جنوب سے کبھی شمال سے، ہر بدلنے میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ شمالی ہواؤں میں اور حکمتیں ہیں، جنوب سے ہوا چلے اس کے فوائد اور ہیں، مشرق کی ہوا چلے، مغرب سے ہوا چلے، تو یہ سمت کا تبدیلی اور تصریف۔ اور دوسرا کیفیت میں، کچھ ٹھنڈی ہوائیں ہیں، کبھی گرم ہوائیں ہیں، کبھی تیز ہیں، کبھی نرم ہیں، کبھی بادلوں کو لانے والی ہیں، کبھی بادلوں کو بھگانے والی ہیں، تو یہ سارا ہواؤں کا نظام، یہ تصریف الریاح، یہ کرنے والا اللہ، کسی بابے کا بس نہیں۔ کوئی بابا ان ہواؤں، بابا اپنی ہوا پہ بھی قابو نہیں رکھ سکتا، بابے کے بس بھی اپنی ہوا ہی نہیں جی، اتنی ہواؤں کو وہ چلائے، سمجھ گئے؟ تصریف الریاح، ساری ہواؤں کو چلانا پھیرنا، ایک نہیں، آیات، کئی نشانیاں ہیں، کئی پتے ہیں توحید کے، لقومی یعقلون، واسطے ایسی قوم کے جو سمجھ سے کام لیتے ہیں، بدھو نہیں ہیں، کودن نہیں، چبل نہیں، یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک، تخویف دنیاوی ہے، تلک آیات اللہ، یہ نشانیاں اللہ پاک کی، نتلوہا، پڑھتے ہیں ہم، یا تلک آیات اللہ، یہ مذکورہ ایتیں ہیں اللہ کی، جو الدالۃ علی وحدانیتہ، آیات سے مراد آیات توحید ہیں، جو پڑھتے ہیں ہم اوپر تیرے ساتھ حق کے، بالحق کے لِاظہار الحق کے، یا بالحق کے، حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک، جس میں کوئی باطل اور کذب کی آمیزش نہیں، ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں، اس میں کوئی باطل اور کذب کی ملاوٹ نہیں ہے، مکسنگ نہیں ہے، نرائی حق ہے اور سچ ہے۔ فَبِأَيِّ حدیث بعد اللہ، پس ساتھ کون سے کلام کے، فَبِأَيِّ حدیث، ترجمہ پہ غور، پس ساتھ کون سے کلام کے، بعد اللہ، بعد اللہ کے، بعد کتاب اللہ،
بعد اللہ کی کتاب بآیاتہ اور اس کے دلائل کے یؤمنون یہ ایمان لائیں گے. فرمایا فبأی حدیث بعد اللہ بآیاتہ پس کون سے کلام کے بعد کون سے کلام کے بعد اللہ کے اور اس کی آیات کے یؤمنون معنی کیا ہے؟ جب قرآن نہیں مانتے اور کون سا کلام مانیں گے؟ جی قرآن جیسی کلام نہیں مانتے تو اور کون سا کلام مانیں گے؟ کس پہ ایمان لائیں گے؟ کون سا کلام مانیں گے؟ جی فبأی حدیث حاشیہ ذرا دیکھو. فبأی حدیث فا جزائیہ ہے، اصل میں ہے فَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا بِآيَاتِ اللَّهِ اگر تم اللہ کی آیات قرآن کو نہیں مانتے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ اے بعد کتاب اللہ تو کون سا کلام ہے، کون سی تمہارے بابے کی کتاب ہے جو اللہ کی کتاب کے بعد اور اس کی آیات کے بعد یہ ایمان لائیں گے. مطلب یہ ہے کہ قرآن پہ جس کا ایمان نہیں اس کا کسی کتاب پہ بھی ایمان ہو ہی نہیں سکتا. بے شک. ایک معنی. دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر قرآن سے ایمان حاصل نہیں کیا تو قرآن کے بعد کوئی کتاب ایمان کا ماخذ ہی نہیں ہے. جی اگر قرآن سے ایمان حاصل نہیں کیا تو قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ماخذ ہی نہیں. تو چپ ہے. تو قرآن کے علاوہ کوئی دوسری کتاب ایمان کا ماخذ بن ہی نہیں سکتی. وہ حدیث ساتھ میں لاؤ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ فیہ الہدی والنور. جی یہ اللہ کی کتاب ہے. دو چیزوں پہ پکا رہنا. اولہما کتاب اللہ پہلی چیز اللہ کی کتاب فیہ الہدی یہ فیہ کو مقدم کیا حصر کے لیے اور الہدی ساری ہدایت جن سے ہدایت صرف کتاب اللہ میں ہے. والنور اور ساری روشنی وہ کتاب اللہ میں ہے. من ابتغى الہدی فی غیرہ فقد اضلہ اللہ جو قرآن کو چھوڑ کر کسی دوسری کتاب میں منہ ڈالتا ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے گی، جی کسی صوفی کی کتاب، کسی ملا کی کتاب، پیر صاحب کے ملفوظات ان میں منہ ڈالتا ہے کہ مجھے ہدایت ملے گی، قد اضلہ اللہ اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے، وہ کبھی بھی ہدایت پہ نہیں آ سکتا. جی بے شک. آیت کا معنی تم نے بالکل نہیں سمجھا. آیت کا معنی ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بعد اللہ بآیاتہ یؤمنون. ایمان کا ماخذ کتاب اللہ ہے. اگر کتاب اللہ پر ایمان نہیں، کتاب اللہ سے ایمان حاصل نہیں کیا تو اور کوئی کتاب ایمان کا ماخذ نہیں ہے. بے شک. اور کسی کتاب سے ایمان نہیں مل سکتا جیسے المحند شریف. ہاں اور کتابیں بنی ہیں ہدایت کی. پیر الیاس قادری کی کتاب ہے فیضان سنت شریف. فیضان سنت وہ ذرا پڑھو فیضان سنت ماشاءاللہ. اس کی تلاوت کے آداب دیکھو. پہلے غسل کرے، پھر نئے کپڑے پہنے، سرما ڈالے، تیل لگائے،
خوشبو لگائے، جگہ پاک ہو، اور وہاں پر پھر خوشبودار ہو کے خوشبو والا عقیدہ بنا کے پھر آ کے اس کی تلاوت فرمائے۔ اور پھر تلاوت کیسے؟ 70 کے قریب سنت استنجے کی لکھی ہے۔ ہمارے ریونڈ والے بھی پیچھے رہ گئے۔ تو اور بڑے آداب، تو اب ساری ایک قوم اس کتاب پہ پڑھی ہے۔ ہمارے حضرات جو ہیں وہ فضائل اعمال پہ جھکے ہوئے، اور جو روافض ہیں ان کے اپنے نصاب ہیں۔ طیر القادری نے بھی اب ایک نصاب ترتیب دی ہے، تربیتی نصاب، وہ اپنی شیطنت پہ پکے ہیں۔ تو آیت یہ بتا رہی ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ إِن لَّمْ تُؤْمِنُوا بِهَذَا الْقُرْآنِ، اگر تم اس قرآن کو نہیں مانتے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ، اے بعد کتاب اللہ، پس کون سا کلام ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد تم اس کے ساتھ ایمان لاؤ گے؟ یعنی ایسا کوئی ایمان کا نصاب اللہ نے بنایا ہی نہیں کتاب اللہ کے علاوہ۔ یہ واحد ماخذ ایمان ہے۔ اس لیے یاد رکھ لو، ایمان ملتا ہی کتاب اللہ سے ہے، اور ایمان بنتا ہی کتاب اللہ سے ہے۔ بے شک کتاب اللہ کے بغیر ایمان ملتا بھی نہیں، ایمان بنتا بھی نہیں۔ ہاں، ایمان بن جائے، ایمان بنے گا کتاب اللہ سن کر۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اہل ایمان کی شان ہے جب ان پہ آیات پڑھی جائیں، زادتہم ایمانا، یہ ایمان کا بننا ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور دوسرا ایمان بڑھتا ہے جہاد میں۔ ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ تمہارے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ اطلاع دیتا ہے 70 زخمی، 70 شہید ہیں، اور زخم تازے، خون جاری ہے، پٹیاں بھی نہیں ہوئی اور کچھ بھی نہیں، اور اتنی اطلاع آئی کہ دوبارہ مشرک آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں زادتہم ایمانا، یہ سن کر انہوں نے کیا کہا؟ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور اس بات نے کہ دشمن پھر آ رہا ہے، اس بات نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا، ایمان بڑھ گیا۔ ایمان کا بڑھنا یہی ایمان کا بننا ہے دوستو بزرگوں۔ تو اس لیے نواز شریف کے پڑوس میں ایمان نہیں بڑھے گا۔ سیاسی مولویوں کا ایمان الیکشن میں بڑھتا ہے۔ الیکشن ہو تو طاغوتی مولوی اس وقت ان کو دیکھو، اور ان کی سارے صاف ستھرائی کی، ان کا ایمان بنتا ہے، MNA بڑھ جائیں، MPA، ووٹ بڑھ گئے، ایمان بڑھ، ایمان ہو تو بڑھے نا بھائی۔ اچھا بھائی، تو یہ دھوکے میں دیکھے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، تو اس کو حل کیسے کریں گے؟ جہاں جزا فَبِأَيِّ حدیث، ہاں بھئی یہ فا کون سی بنائیں گے؟ جزائیہ، تو اس کی شرط مقدر ہوگی، تو یہ فا فصیحہ ہے۔ فا فصیحیہ وہی ہوتی ہے کہ جو شرط مقدر کی جزا پہ آتی ہے، تو یہ فا فصیحیہ، اور معنی کیا ہوگا؟ إِن لَّمْ تُؤْمِنُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ، اے بعد کتاب اللہ با آیاتہ، بعد کتاب اللہ با آیاتی، آیات سے مراد یہ ادلہ تکوینی ہے، آیاتہ، اور بعد اللہ بعد کتاب اللہ، یعنی قرآن مراد ہے، آیات سے آیات تکوینیہ۔ اس لیے آپ کے پاس مظہری کا حوالہ لکھا ہے الدالہ علی وجودہ یؤمنون، جہاں دالہ علی وجودہ نہیں، دالہ علی توحید ہی ہے، اوپر حوالہ گزر گیا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں بلہٰذا اعترف الرازی
بہذا فی آخر مصنفاتی حیث قال وَلَقَدْ تَعَمَّلْتُ الطُّرُقَ الْكَلَامِيَّةَ۔ امام رازی یہ وہ بزرگ سکالر ہے جو 60 علوم میں پی ایچ ڈی کی تھی امام رازی نے۔ کتنے علوم میں؟ آپ بولتے نہیں ہیں، میں پھر ترجمہ شروع کروں۔ 60 علوم میں پی ایچ ڈی کی رازی نے۔ سارے علوم کا ماہر سائنسدان بھی اس وقت کا سب سے بڑا امام رازی تھا، فلسفی بھی، منطقی بھی، سائنسدان بھی اپنے زمانے کا، اور آخری کتابوں میں لگ گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے علوم پڑھے اور میں نے سارے طرق کلامیہ، تحملت الطرق الکلامیہ۔ ایک بات ذہن میں رکھ لو، یہ جو آپ میں ایک گم مشہور ہے نا، علم الکلام اور ہے، پڑھتے رہتے ہو نا، اور قرآن اور ہے، حدیث اور ہے، تو یہ سمجھ لو علم کلام جو معروف علم کلام ہے وہ فلاسفہ اور مناطق کی ابحاث ہے، اور وہ بھی الہیات میں۔ الہیات میں جو فلسفی اور منطقی گفتگو ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت فلسفہ اور منطق کے ذریعے حاصل کرنا، اس پر ائمہ نے رد کیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے وہ فلسفہ اور منطق کے ذریعے حاصل ہو، اور منطق اور فلاسفہ تو یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اور جو متکلمین پہ ہمارے ائمہ نے رد کیا تو وہ یہ متکلمین بے کلام معروف تھے، اور کلام معروف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے معاملہ میں فلسفیات اور منطقی خرافات اس کی بات کی جائے، اور منطق اور فلاسفہ کے اصول کے مطابق الہیات میں گفتگو ہو، تو یہ ہے ان بے دینوں کا علم کلام۔ اسی لیے بڑے بڑے ائمہ نے کہا کہ جو یہ متکلمین ہیں، یعنی فلسفہ اور منطق کے ذریعے معرفت الہی حاصل کرنے والے، ان کا منہ کالا کر کے، ان کو جوتے لگا کے، گدھے پہ بٹھا کے شہروں میں پھرایا جائے۔ تو وہ علم کلام جو مذموم ہے وہ کون سا علم کلام ہے؟ بولو بولو، مناطق کا، فلاسفہ کا، منطقیوں کے خرافات، فلاسفہ کے خرافات، وہ مذموم ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت فاسأل بہ خبیرا، فرمایا فاسأل بہ خبیرا، اللہ کی معرفت اللہ سے پوچھ، اور اللہ نے اپنی کتاب میں معرفت ذکر کی ہے۔ اور بعض جو آج کل کے جاہل قسم کے صوفی قسم کے لوگ ہیں، تو وہ پھر یہ کہتے ہیں جی یہ جو قرآن و سنت میں ہم ابحاث کرتے ہیں توحید کی، سنت کی اور رد مذاہب باطلہ کی، تو وہ کہتے ہیں یہ علم کلام کا مسئلہ ہے، اس کو علم کلام مذموم کہنا یہ ارتداد ہے جی، کیونکہ یہ کلام تو حضرت نوح سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ تک ہر نبی کا یہ وظیفہ رہا، اور پورے قرآن کا وظیفہ ہے۔ اب اس کو کہنا کہ اے جی علم کلام ہے جی، جس طرح صوفی حضرات کہہ دیتے ہیں کہ یہ توحید کی کلامی باتیں ہیں جی، حال بننا چاہیے، حال اس کا جہنم میں جا کے بنے گا۔ جو قرآن و سنت کی ابحاث کو کلامی کہہ کر ان کو بے وقت کر رہا ہے، تو اس کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ کتاب و سنت کی جو ابحاث ہیں، رسول اللہ نے جو بات کی ہے، جو قرآن بات کر رہا ہے، اور اس میں تمام اہل شرک، اہل باطل پر رد کیا جا رہا ہے، یہ انبیاء کی دعوت ہے اور یہ قرآن کی دعوت ہے۔ اس کو اس علم کلام کے ساتھ ملا کر یہ کہہ دینا
کہ یہ تو جناب علم کلام کی بات ہو گئی ہے اور ہم تو کوئی حال حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس گدھے کی نسل کو حال نہیں حاصل ہوگا، اس کو پیر شیطان حاصل ہوگا اور یہ گندگی حاصل ہوگی۔ انبیاء کی دعوت یہی ہے۔ یہ پہلے فرقہ باطنیہ میں جراثیم تھے اور صوفیت کے راستے سے اب یہ عام ہے۔ میں نے کئی آدمیوں سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ تو کلامی باتیں، بڑے بڑے مولویوں سے میں نے سنا ہے کہ یہ جو توحید کی آپ باتیں کرتے ہیں یا سنت کی کرتے ہیں، شرک کا رد کرتے ہیں، بدعت کا رد کرتے ہیں، تو یہ تو محض کلامی باتیں ہیں، اصل میں تو حال ہونا چاہیے اور اندر بس رچ بچ جانا چاہیے، صوفیت والی وہ گانڈ پن ہونا چاہیے، وہی ہونا چاہیے، بس یہی حال ہے، تو اصل وہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اس پر بک بک کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو میں نے آپ کو بتا دیا کہ علم الکلام جو مذموم ہے وہ فلاسفہ اور مناطقہ کی بدماشی ہیں، ان کے خرافات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت وہ ہے جو انبیاء کے ذریعے ہوئی اور کتب الہیہ کے ذریعے ہوئی، تو یہ صحیح علم ہے اور مناطقہ کے پاس کوئی اس کا ذریعہ نہیں ہے۔ اور یہ جو قرآن مقدس کی ابحاث ہیں، یہ عقائد ہیں، اس کو اس کلام مذموم کے ساتھ ملانے اور اس کے ساتھ اس کا حکم بیان کرنا، یہ خالصتاً ارتداد ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ یہ خالصتاً کیا ہے؟ ارتداد ہے، ارتداد ہے، اس کا نام کفر ہے، کیونکہ یہ تمام انبیاء کی دعوت کا انکار ہے اور تمام انبیاء پہ اعتراض ہے۔ حضرت ابراہیم نے مناظرہ نہیں کیا، کلامی بات کی ہے۔ حضرت نوح سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور اول کتب سے لے کے قرآن تک یہ ساری ابحاث ہو رہی ہے، مسئلہ توحید کو ثابت کیا جا رہا ہے، مخالفین کے اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے، ان کے شبہات کو دور کیا جا رہا ہے، اور اس کو اس علم کلام کے ساتھ ملا دینا کہ توحید جی بس یہ جو عقائد کی حد تک ہے یہ تو کلامی باتیں ہیں اور اصل میں تو حال ہونا چاہیے، تو یہ زندگی کی بنیاد ہے۔ فرقہ باطنیہ کی تاسیس ہے، تجدید ہے، رنگ بدل گئی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ، ہاں امام راضی کیا کہہ رہے تھے؟ تَأَمَّلْتُ الطُّرُقَ الْكَلَامِيَّةَ، میں نے تمام کلامی کتابیں بھی دیکھی، علم کلام کی، یعنی منطق فلسفہ مراد ہے، ہاں وہ فلسفیہ۔ فَمَا رَأَيْتُهَا تَشْفِي عَلِيلًا وَلَا تُرْبِي غَلِيلًا، میں نے نہیں دیکھا ان کو کہ وہ کسی بیمار کو شفا دے سکیں یا کسی پیاس سے کوئی پیاس بجھا سکیں۔ وَرَأَيْتُ أَقْرَبَ الطُّرُقِ طریقۃ القرآن، ہاں یہ راضی ہتھیار ڈال گیا، کہتا ہے 60 علوم کا PhD کرنے والا، معمولی بات نہیں ہے، 60 علوم پہ کتاب بھی ہے ان کی، ایسی نہیں، سارے علوم پڑھنے والا، وہ کیا کہتا ہے؟ جتنے بھی علوم میں نے پڑھے، چاہے فلسفہ تھا، منطق تھی، یہ امام المناطق ہے، راضی سے بڑا منطقی کوئی نہیں ہے اور بڑا فلسفی کوئی نہیں، کہتا ہے وہ علوم وہ کسی بیمار کو شفا نہیں دے سکتے، کسی پیاس سے کی پیاس نہیں بجھا سکتے، یعنی دل کے اطمینان ان سے حاصل نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ جو طرق ہیں، ان طرق میں سے جو بیمار کو شفا دینے والا اور دل کی پیاس اور گرمی بجھانے والا ہے وہ قرآن ہے، اسی سے دل کی پیاس بجھتی ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کوئی سمجھ گئے؟ ہاں، یا کوئی اور بھی ضرورت ہے؟ طریقۃ القرآن، یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔
نبوات ان کی کتاب ہے، جلد 2 صفحہ 942 کی عبارت ہے۔ یہاں پر میں نے تھوڑا سا لکھا، ان عبارتوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو علماء ہیں یہ اصل ماخذ کو دیکھیں، وہاں پوری تفصیل آپ کو اس مسئلے کی ملے گی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت زبردست بات کی ہے اس مقام پہ، یہ قابل دید ہے، یہاں وقت نہیں ہے۔ تو فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ وَيْلٌ بہت بڑی بربادی ہے۔ اصل میں اب قرآن شروع کر رہا ہے، وہ جو آگے مضمون آ رہا ہے اس کی تمہید ہو رہی، اور یہاں پر فرما دیا کہ قرآن ہی ہدایت ہے، آباء و اجداد کے طریقے ہدایت نہیں ہیں، مشائخ کے معمولات ہدایت نہیں ہیں، اور جو بھنگی چرسی کرتے رہے ان کو معمولات اہل سنت کہہ کے دین میں اضافہ کرنا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ویل لکل افاک، زجر ما تخویف اخروی ہے، بہت بڑی بربادی ہے، لکل افاک اسیم، واسطے ہر افاک کے، افاک عقائد میں، اسیم اعمال میں۔ افاک افق سے ہے، افق کہتے ہیں گندے جھوٹ کو، برا جھوٹ، بہتان، افاق، اور یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت بڑا فراڈی، بہت بڑا گندا بہتان باندھنے والا، بڑا بہتان تراش، اسیم گناہوں میں گھرا ہوا بد عمل۔ افاق کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، کیونکہ عقیدے میں جو جھوٹا ہے وہ ہے افاق، بہت بڑا بہتان تراش۔ اسیم کا معنی اعمال میں بد کردار اور گناہگار، گناہوں کا ڈبہ، گناہوں کا ڈرم ہے۔ ویل لکل افاک اسیم، یہ افاق اسیم کون ہے؟ آگے اب اس کی صفات آ رہی ہیں، سبحان اللہ۔ اوپر فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ، اب مضمون ذکر کیا جو قرآن پر ایمان نہیں لاتا، قرآن کی بات نہیں مانتا، اس پر پہلا فتویٰ لگایا ہے کون؟ افاق، جو قرآن کا مسئلہ نہیں مانتا، پہلا نمبر پہ فتویٰ کیا ہے؟ افاق۔ کیا ہے؟ افاق، بہت بڑا بہتان تراش، اور دوسرا کیا ہے؟ اسیم، بہت بڑا پاپی، اسیم بہت بڑا پاپی، گناہوں کا گٹر،